یہ مکان ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ قلم ہے، یہ کپ ہے، یہ ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، موجود ہیں، مگر کبھی یہ سوچتے ہو کہ ان کا ہونا تمہارے حواس سے جڑا ہے؟ آنکھیں بند کر لو تو یہ چیزیں کہاں بچی ہیں؟ مگر ان کی موجودگی کا، ان کی کیریکٹر کا، ان کے رویوں کا تمہیں یقین ہے کہ اگر تم 10 سال بعد بھی آنکھیں کھولو اور انہیں دیکھو تو یہ بالکل اسی کیریکٹر، اسی رویے کا مظاہرہ کریں گی جو اس وقت کر رہی ہیں۔ تمہارا مسئلہ یہ ہوا کہ تمہاری دنیا بس چیزوں تک محدود ہو گئی ہے، مطلب حواس کی زد میں جو دنیا آتی ہے وہی دنیا رہ گئی ہے۔ حالانکہ سائنٹیفکلی اور کامن سینس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو حواس جو دنیا تراشتے ہیں وہ سٹیبل نہیں ہے، وہ ایگزیکٹلی وہی نہیں ہے جو ہمارے حواس پرسیو کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے حواس ایک خاص دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ آنکھ روشنی کی ایک خاص مقدار کے اندر رہتے ہوئے ہی کام کرے گی۔ لائٹ کی مقدار آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت سے زیادہ ہوگی یا اس کے دیکھنے کی صلاحیت سے کم تو آنکھ نہیں دیکھ سکے گی۔ اسی طرح کان ہے، ایک خاص فریکوینسی کے درمیان موجود آوازیں ہی اس کے پردے کو مرتعش کر سکیں گی۔ تم ایک تجربہ کر کے چیک کرو، ایک ہاتھ میں برف پکڑ لو اور ایک ہاتھ آگ پر سینکتے رہو۔ کچھ دیر بعد دونوں ہاتھوں کو روم ٹیمپریچر پر موجود ایک پانی کے برتن میں ڈبو دو، تو وہ ہاتھ جس میں برف تھی اس کو یہ پانی گرم لگے گا، اور جس ہاتھ سے آگ سینک رہے تھے اس کو یہ پانی ٹھنڈا لگے گا۔ اب ایک ہی پانی بیک وقت ٹھنڈا اور گرم تو نہیں ہو سکتا، لیکن تمہارے چھونے کی حس تمہیں بتا رہی ہے کہ ایک ہاتھ کے لیے پانی گرم ہے اور ایک کے لیے ٹھنڈا۔ یہ حواس کی محدودیت ہے، مگر ریئلٹی محدود نہیں ہو سکتی۔ پانی یا تو ٹھنڈا ہوگا یا گرم ہوگا، وہ دونوں نہیں ہوگا، لیکن آپ کے حواس آپ کو دونوں ہی معلومات دے رہے ہیں۔ یہی حواس، لیمیٹڈ سینسز ہی وہ سارا ڈیٹا جمع کرتے ہیں جس سے تمہارا مائنڈ تشکیل پاتا ہے، اور اسی مائنڈ کی تخلیق کردہ انا، ایگو ہے جس کو تم کہتے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ تم حواس کی ہی دنیا کو سمجھ سکتے ہو۔ انا کے لیے صرف حواس کی دنیا، چیزوں کی دنیا ہے، تھنگز کی دنیا ہے، اور تم تھنگز کی دنیا کو ہی دنیا سمجھتے ہو، اس لیے تو چیزیں جمع کرنے میں عمریں گزار دیتے ہو۔ لیکن اس تمام عرصے میں ایک بڑا حادثہ تم پر گزر جاتا ہے جسے تم پکڑ نہیں پاتے۔ تم گھر کی چیزوں میں گھرے آہستہ آہستہ گھر کے لوگوں کو بھی چیزیں سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ ایک بات کو سمجھو کہ چیزیں ہمیشہ ایک ہی قسم کا رویہ دکھاتی ہیں، ان کی نیچر فکسڈ ہوتی ہے، مگر انسان چیز نہیں ہے، اس لیے اس کا رویہ پریڈکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو یوں سمجھو کہ جب کوئی تمہیں پیار دیتا ہے، عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، تو تم چاہتے ہو کہ کل یا پرسوں یا 10 سال بعد بھی جب تم اس سے ملو تو یہی پیار، یہی عزت، یہی احترام تمہیں ملے۔ اس کے ایک ایکشن سے تمہاری توقعات جڑ جاتی ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس انسان کو چیز قرار دے رہے ہو۔ چیز 10 سال بعد بھی وہی کیریکٹر شو کرے گی، مگر انسان کوئی چیز نہیں ہے۔ تم نے مگر جو حواس کی دنیا تراشی ہے اس کے ساتھ ایسی شدت سے جڑے ہو کہ تم انسان کو بھی چیزوں کی طرح ڈیل کرتے ہو، اور یہی وہ بنیاد ہے جو جدید دور میں رشتوں کو سب سے زیادہ تباہ کر رہی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ کل کوئی چیز کیسا رویہ دکھائے گی، اس کا بھروسہ صرف بے جان چیزوں پر کیا جا سکتا ہے۔ تم نے کل جس جگہ کرسی رکھی تھی، آج یا آج سے 10 سال بعد بھی وہ کرسی تمہیں وہی مل سکتی ہے۔ اس کی ایگزسٹنس پریڈکٹیبل ہے، ریلائبل ہے، لیکن جس سے آج پیار ملا ہے، جس سے آج عزت ملی ہے، اس سے کل بھی ویسی ہی عزت، ویسا ہی پیار ملے گا، یہ بات پکی نہیں ہو سکتی۔ اگر اگلا انسان زندہ ہے اور کانشیس ہے تو اس بات کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ اس کا رویہ کل بھی وہی ہوگا
جو آج ہے۔ اس نقطے کو ذرا غور سے سوچو۔ یہ جسے تم کہتے ہو کہ فلاں بندے نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فلاں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، بیوی کو اب مجھ سے ایسی محبت نہیں رہی، شوہر اب پہلے کی طرح میرا وفادار نہیں ہے، ماں باپ اب مجھے ویسا پیار نہیں کرتے، اولاد اب پہلے کی طرح بیہیو نہیں کرتی، باس کا رویہ اب ویسا نہیں رہا، شادی سے پہلے جب بیوی محبوبہ تھی تو اس کا رویہ جو تھا اب وہ نہیں رہا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جن سے تمہارے غم اور خوشیاں جڑی ہیں۔ تمہارے 90% سے زیادہ غم انہی رویوں سے جڑے ہیں۔ جو مجھے آج پیار کرتا ہے وہ مجھے کل بھی پیار کرے، اس کے لیے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو چیزوں میں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھو، ایک کمپیوٹر چیز ہے، وہ جیسے پروگرامڈ ہے ویسے ہی ہمیشہ رویہ دکھائے گا۔ لیکن اگر کسی انسان سے بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی ایک طرح کا رویہ دکھائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ صرف ایک صورت میں، اگر آدمی میں سے آدمیت کی شرح کو کم سے کم کر دیا جائے اور تھنگنس کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیا جائے۔ انسان کو بھی اگر چیز بنا دیا جائے تو پھر وہ ہمیشہ ایک ہی طرح سے بیہیو کرے گا۔ تم کبھی غور سے دیکھنا، تمہاری تربیت کے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ گھر ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ سکول ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ سماج ہے، وہ ریاست ہے، وہ حکومت ہے، یہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشن انسان میں سے اس کا انسان ہونا کم کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ انہیں زیادہ سے زیادہ چیز بنانے کے چکر میں ہیں تاکہ وہ انسان کے بارے میں پریڈکٹیبل رہ سکیں، پیش گوئی کر سکیں۔ تم پوری دنیا میں اس وقت دیکھو، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ انسان کو پریڈکٹیبل، قابل پیش گوئی بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور دلچسپ پیش رفت جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے سائنس کے میدان میں، جہاں جینیٹک میوٹیشن اب اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے کہ انسانی رویے میں کچھ جو نامناسب یا ان کے بقول غیر اخلاقی یا باغیانہ رویے ہیں، ان سے جینیاتی طور پر انسان کو محروم کیا جا سکتا ہے، اور جو ان کے بقول قابل تحسین خصوصیات ہیں وہ اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں۔ سوچتے ہو کہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس دنیا میں جو کامل ترین مخلوق ہوگی وہ کچھ بھی ہوگی مگر انسان نہیں ہوگی۔ وہ ایک چیز ہوگی، ایک مشین جو پروگرامڈ ہوگی۔ سائنس اصولی طور پر یہاں پہنچ چکی ہے، اب اسے عملاً کب اپلائی کیا جائے یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر یہ ہوا تو انسانیت اور آدمیت کے لیے وہ فنا کی وادی کی طرف آخری دھکا ہوگا۔ کیونکہ سوچو نا، یہ سائنسی تبدیلی کس کے کنٹرول میں ہوگی؟ صاحبان اختیار کے ہاتھوں میں۔ تو صاحب اختیار اگر کمیونسٹ ہوگا تو سارے کمیونسٹ، طالبان ہوگا تو سارے طالبان، صلیبی ہوگا تو سارے صلیبی، RSS ہوگا تو سارے RSS۔ یہ تو خیر اب ہوتا ہے کہ کب ہوتا ہے، لیکن یہ کام ایکچولی انسان صدیوں سے کر رہا ہے۔ اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں جاتی۔ بچوں کو جیسے پالتو جانوروں کی طرح سدھایا جاتا ہے، جو ڈومیسٹیکیشن کی جاتی ہے، وہ بھی اپنی بنیادی نیچر میں یہی کچھ ہے۔ سب کو ایک جیسا یا کسی کو اپنے تصور جیسا بنانے کی کوشش ہی حقیقی وائلنس ہے۔ اور سوچو، یہ تشدد کون نہیں کر رہا ہے؟ ہر وہ انسان جو دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے وہ یہی تشدد کر رہا ہے۔ یہ انسان چاہ رہا ہے کہ اگلا انسان انسان ہونے کے رویے کا مظاہرہ نہ کرے، چیز ہونے کا کیریکٹر شو کرے۔ یہ دو طرفہ ظلم ہے، جو ظلم کرنے والے کو بھی اتنا ہی دکھ دیتا ہے جتنا ظلم سہنے والے کو۔ کیونکہ سوچو، جسے تم بدلنا چاہتے ہو اسے تم اتنا کبھی بھی نہیں بدل سکتے کہ تمہارے ذہن کے امیج کے مطابق ہو جائے، مگر اسے ویسا بنانے میں تم اسے دکھی کر رہے ہو، اور کل کو وہ تمہاری توقع پر یقیناً پورا نہیں اترے گا تو تم بھی اس سے دکھی پاؤ گے۔ لیکن جو دکھی ہو رہا ہے، جو آپ کے ہاتھوں بدلا جا رہا ہے، وہ کبھی آپ سے سچی محبت نہیں کر سکے گا۔ غور کرنا، یہ کہانی ہر گھر میں کھیلی جا رہی ہے۔ ہر بچے کو ایک خاص قسم کا انسان بنانے کی کوششیں جاری ہیں، اور کل کو یہی بچہ اس کا بدلہ لیتا ہے۔
وہ سارا کچھ کر کے جو ماں باپ سکول مدرسے نے اسے کرنے سے روکا تھا۔ یہ ڈومیسٹیکیشن کا سب سے زہریلا پہلو ہے جس سے ہمارے معاشرے اس وقت دکھ اٹھا رہے ہیں۔